وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ چھٹے پارے کا پہلا رکوع ہے جس میں امت مسلمہ کے ضمیر کی تطہیر کی گئی۔ دو خاص باتیں ہیں جو اس میں ڈسکس کی گئیں، ایک اخلاق اور دوسرے ایمان۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ کا ذریعہ ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه وتعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمائے یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں ظاہر اور باطن میں نیکی کے کام کرنا، برائی سے درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں کو ماننا، رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، بدگوئی کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے کفر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، کفر اور ایمان کے بیچ میں راستہ نکالنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بدگوئی نہیں کرنی، اپنی زبان کو کبھی ایسی بات نہیں کرنے دینی جس پر پکڑ ہو جائے، درگزر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 2 ہے جس میں یہودی کردار کا تجزیہ ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، ایک تو اہل کتاب کی بات ہے اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمیوں کی وضاحت ہے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا
کہ ہفتے کے دن تم زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کے دلوں پر مہر لگانے کے 2 اسباب رب العزت نے بیان کیے ہیں، وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے۔ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی حقیقت کو کھول دیا، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ کار اور ایمان والے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ کرنے والے کام ہیں علم میں پختگی پیدا کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، ظلم، شرک، عہد شکنی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، اپنے دلوں کو غلافوں میں محفوظ سمجھنا، کفر، بہتان، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا، کیسی شخصیت؟ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے علم کو پختہ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہدایت اور نور ایمان کے دروازے مجھ پر کھل جائیں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 3 ہے، رسالت کا نصب العین 1 ہے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں، نمبر 1 رسالت کا نصب العین، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور نمبر 3 عیسائیوں کی فکری تطہیر۔ پہلی بات ہے، پہلے نبیوں پر بھی وحی نازل ہوتی رہی، وحی پہلی بار نازل نہیں کی گئی۔ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گواہی ہے۔ اگلی آیت میں لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ جانتے ہیں یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے، اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہنے والے الا طریق جہنم خالدین فیہا، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ابدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور آگے حکم ہے اپنے دین میں حد سے نہ گزرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور مت کہو تین ہیں، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام نیک اعمال پر خوشخبریاں دینا، برے اعمال پر تنبیہ کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، گمراہی میں حق سے دور نکل جانا، کفر کرنا، ظلم کرنا، اپنے دین میں غلو کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین میں غلو نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 4 ہے عیسائیوں کے غلط عقائد کی درستگی ہے، اور اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا مسیح علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور کلالہ کے احکامات ہیں۔ مسیح اس بات میں ہرگز زار نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے عار رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کیں تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر ان کو دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عار سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح دلائل اور واضح نور اتار دیا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ تو اگلی آیت کلالہ کی میراث کے بارے میں ہے۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ ایسا شخص جس کے اوپر کے رشتے اور نیچے کے رشتے موجود نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو، تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے،
اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لینا، سیدھے راستے پر چلنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھنا، تکبر کرنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے تکبر کا علاج کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس برائی کو دور کر دے۔ یہاں پر سورہ النساء کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اس سورت کو خوب مضبوطی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ المائدہ ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، حکم ہے جہانوں کے بادشاہ کا بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ 3 باتیں ہیں جو اس رکوع میں ڈسکس کی گئیں، بندشیں، حلال اور دین۔ معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہوں جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں،
اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کرنے والے کام ہے عہد کی پابندی، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، لوگوں سے نہ ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو اپنے لیے حلال کر لینا، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت کرنا، قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرنا، مسجد حرام کا راستہ بند کرنا، کسی قوم کی دشمنی سے مشتعل ہو کر زیادتیاں کرنا، پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، لوگوں سے ڈرنا، گناہ کی طرف رجحان ہونا، آزاد شہوت رانی، چوری چھپے دوستیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بندشوں کی یعنی عہد کی پوری پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکن نمبر 6 ہے جس میں معاہدات کا تذکرہ ہے۔ مین پوائنٹس ہے معاہدہ عبادت، میثاق اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، معاہدہ حقوق انسانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ معاہدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پس لازم ہے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، طہارت کا خیال کرنا، شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا، انصاف کا گواہ بننا، عدل کرنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، تقوی کی روش پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھول جانا، کسی کی دشمنی میں مشتعل ہو کر انصاف سے پھر جانا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، دوسروں پر دست درازی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اہل کتاب کی عہد شکنی اور دینی بگاڑ۔ اس رکوع کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ میثاق بنی اسرائیل، جزائے میثاق ہے، عہد کی پابندی کے لیے رسول کی آمد، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید، یہود و نصارہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت ہے۔
اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل پر آگے چارج شیٹ ہے، چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے ماں سوا آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم نے ان لوگوں میں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت بھڑکا دی ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آ گئے۔ اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور عیسائیوں کے شرک کی تردید کی، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کہہ دو پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دے، آسمانوں اور زمین کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود کے جھوٹے زعم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مضبوط دلیل سے رد کر دیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو، ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں کو ماننا، رسولوں کی مدد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، معاف کرنا، درگزر کرنا، احسان کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا طلب کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کی روش اختیار کرنا، سیدھا راستہ گم کر دینا، عہد توڑنا، الفاظ کا الٹ پھیر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا بڑا حصہ بھول جانا، خیانت کرنا، آپس میں دشمنی اور بغض رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: عہد کو توڑنے اور خیانت کاری سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے ارض مقدس اور بنی اسرائیل۔ 2 مین پوائنٹس ہیں: بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات، اور ارض مقدس یعنی فلسطین۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو انعامات الہی یاد دلائے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ
جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر قوم انکار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ بنی اسرائیل نے شہر میں داخلے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا باپ دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دوسروں کو اللہ کے کام پر نکلنے کے لیے آمادہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ہمت بندھانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے کام سے پیچھے ہٹنا، اللہ تعالیٰ کے کام پر نکلنے سے انکار کرنا، فسق کرنا، انسانوں سے ڈرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، حالات کا مقابلہ کر کے زندہ رہنا ہے، انشاءاللہ چیلنجز قبول کرنے ہیں، بڑا کام کرنے کے لیے جھوٹے عذر نہیں کرنے۔ رکو نمبر 9 ہے، انسانی زندگی کے بنیادی قوانین ہیں، اور 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین، قربانی، ارادہ قتل کی صورت میں، قاتل ٹوٹل لاس میں ہے، انسانی جان کا احترام، اور قانون محاربہ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے جھگڑے کا واقعہ ہے، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کوے نے بھائی کی لاش چھپانی سکھائی۔ قتل تو ہو گیا لیکن لاش کا مسئلہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے، ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ رب العزت نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین و فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لائے تھے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آگے محاربہ کی شرعی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
محاربین حکومت کے ایکشن سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، ندامت، انسانی زندگی بچانا اور توبہ کرنا، اور جن کاموں سے روکا ہے ظلم کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، زمین میں زیادتیاں کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے سے بچنا ہے، حق پر جینا ہے اور حق پر مرنا ہے انشاءاللہ، باطل پر زندگی قبول نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اصلاح کے وسائل ہیں، 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں: ذاتی اصلاح کے وسائل، معاشرتی اصلاح، ذاتی اصلاح کے راستے کی رکاوٹ اور معاشرتی اصلاح کے راستے کی رکاوٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کا قرب تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تذکرہ ہے ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہوتا تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے، وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آگے چور کی سزا کا تذکرہ ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں عافیت دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا، اور جو جانتا ہے کہ میں بخشنے پر قدرت رکھنے والا ہوں پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عذاب دینا یا معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود پر چارج شیٹ ہے، اے رسول آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے کیونکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ سننے اور حرام کھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ سے اعراض کریں تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کے قرب کا ہر ذریعہ اختیار کرنا،
توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، عدل کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوششیں کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا کفر کرنا، چوری کرنا، ظلم کرنا، کفر کے راستے میں تیز گامی دکھانا، جھوٹ کے لیے کان لگانا، دوسرے لوگوں کے لیے سنگن لینا، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح معنی سے پھیر دینا، لوگوں کو رسول کی بات ماننے سے روکنا، حرام کا مال کھانا، ایمان نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ساری عمر کنٹینیوس سٹرگل کرنی، مسلسل جہاد کرنا، مسلسل کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 11 ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت یا جاہلیت کی شریعت۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں، تورات، انجیل، قرآن اور اللہ تعالیٰ کا قانون۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ انسانوں کا خوف انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور شریعت کے نفاذ کے لیے عملی تدابیر اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اہل انجیل پر لازم ہے کہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اسلام لانا، کتاب اللہ کی حفاظت کرنا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، کتاب سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، لوگوں کے فتنے سے بچ کر ہدایت سے منحرف نہ ہونا، اور جن کاموں سے روکا گیا لوگوں سے ڈرنا، اللہ کی آیات کو معاوضے لے کر بیچنا، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنا، ظلم کرنا، فسق کرنا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، گناہ کرنا، جاہلیت کا فیصلہ چاہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت کو بے لاگ ساری انسانیت تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے رفاقت بدل ڈالو۔ اس رکوع کے 2 مین پوائنٹس ہیں، نمبر 1 رفاقت بدل ڈالو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رفاقت کے حقداروں کی خصوصیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافق یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے، تو ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی رہے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب رکھنا، مومنوں پر نرم، کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنا، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنانا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانا، ظلم کرنا، نفاق میں دوڑ دھوپ کرنا، اپنے دین سے پھرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دین کا علمبردار بننا ہے، وہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو سچی دینداری کی علامت ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے دین کے دشمن۔ 6 مین پوائنٹس ہیں، دین کے دشمن، دشمنی کی وجہ، دشمنوں کی خصوصیات، دشمنی کی سزا، دین کی پکار اور تعلق باللہ۔ یہودیوں کو دوست بنانے سے روکا گیا کیونکہ انہوں نے اہل اسلام کے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست مت بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کہہ دو کہ اہل کتاب، نہیں تم ہم سے انتقام لیتے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں
جزا کے اعتبار سے جو برے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے، کہہ دو کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء انہیں گناہوں سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے، اس پر رب العزت نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر تذکرہ یہودیوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے، تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق پاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ کرنے والے کام ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، ایمان لانا، تقوی کی روش اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، راست روی اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنانا، اذان کا مذاق اڑانا، دین کی تعلیم کو قبول کرنے پر دوسروں سے بگڑنا، فسق اختیار کرنا، طاغوت کی بندگی کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، حرام کے مال کھانا، علماء اور درویشوں کا گناہ اور حرام کھانے سے نہ روکنا، سرکشی اور باطل پرستی میں بڑھنا، زمین میں فساد برپا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریاتی انحراف ہے۔ دو مین پوائنٹس ہیں، ایک تو انحراف ہے اور دوسرے اس کو دور کرنے کی ذمہ داریاں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے بے خوف ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جناب سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا۔ چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا
بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بارے میں فرمایا کہ وہ کفر ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ اب کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اب کہہ دے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یہ دلیل ہے کرنے والے کام ہے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی کتاب کو قائم کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، توبہ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا سرکشی اور انکار میں بڑھنا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، اندھا اور بہرا بننا، کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ظلم کرنا، دین میں ناحق غلوف کرنا، گمراہوں کے خیالات کی پیروی کرنا، سواء سبیل سے بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری آیات ہیں، بنی اسرائیل پر انبیاء کی زبان سے لعنت ہے۔ دو چیزیں اس کے مین پوائنٹس ہیں، لعنت کا سبب اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ بنی اسرائیل پر ہر زبان سے لعنت کی گئی۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ لعنت وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں،
اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ، اس کے پیغمبر اور اس کی کتابوں کو ماننا، تکبر نہ کرنا، علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا کفر کی راہ اختیار کرنا، سرکشی کرنا، زیادتیاں کرنا، ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا، چھوڑ دینا، اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت اختیار کرنا، کافروں کو اپنا رفیق بنانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، برے کاموں کے ارتکاب پر خاموش نہیں رہنا، انشاءاللہ غیر جانبدار بن کر زندگی نہیں گزارنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خود صالحیت اختیار کرنے کی، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا ارحم الراحمین، عاصی ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے پاک پروردگار تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الہی تو غلطیوں سے، گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ الہی ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجئے۔ الہی پہاڑوں جیسے گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں سے ہٹا دیجئے۔ الہی ہمیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی اپنی پاک کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، اسے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے۔ الہی ہماری نسلوں میں اس دین کو جاری کر دیجئے۔ الہی انہیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے۔ الہی تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ الہی تیرے اور ان کے بیچ میں کوئی دوسرا نہیں۔ الہی کسی دوسرے سے فریاد نہیں۔ الہی تیرے تو بندے کثیر ہیں، تیرے کثیر غلام ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی آقا نہیں۔ اے پاک پروردگار، تیرے در کو چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں؟ الہی ہمیں اپنے در سے، الہی ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا، اپنا قرب نصیب فرمانا۔ اے پاک پروردگار، آپ سے استدعا ہے قیام اللیل نصیب کرنا۔ الہی اس قرآن کا سچا علم نصیب کرنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہی آپ سے استدعا ہے پاکستان کو خانہ جنگیوں سے، اکنامک کرائسس سے بچا لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی جس طرح سے پاکستانی معیشت کو برباد کرنے کے لیے الہی ہمارے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اس برے سرکل سے، وشیس سرکل سے نکال دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے
ہمیں غرباء کی محبت نصیب فرمائیے۔ الہی ہمیں ہمدردی اور ایثار اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے اس مجلس سے اپنے بہت ہی پیارے بندوں کو اپنے اس قرآن کی خدمت کے لیے منتخب کر لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے ناراض نہیں ہونا۔ الہی اپنی رضا کے ساتھ ہی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اپنی رضا کے ساتھ ہی ہمیں موت عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے جو دعائیں ہم نے کیں اور جو مانگنے سے رہ گئیں سب دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ